کیوں کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور تشریف لے گئے، آپ نے کھجور لی اور اپنے منہ میں اس کو چبایا۔ جب وہ لعاب دہن مصطفیٰ سے مل کر ایک لیسدار مادہ بنا تو آپ نے اپنی انگلی سے ان کے تالو پر یہ رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کا ذائقہ چکھا وہ ذائقہ تھا لعاب دہن سید الانبیاء کا۔ ان کے کان میں آپ نے خود اذان دی، تو ان کے کانوں میں جو پہلی اس کائنات کی صوت آئی تو میرے آقا کی زبان سے اللہ کی کبریائی، اس کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارا فیض ان کو وہیں سے ملا۔ موضوع ایک بات میں کہنا چاہوں گا، حضرت نے چونکہ جوشی خطابت میں تھے کہ محرمات سے نکاح کو حلال کر دیا، میں نہیں سمجھتا آج 1300 واقع شہادت کربلا کو گزرے ہوئے 1372 سال ہو چکے ہیں، آج بھی اس گئے گزرے دور میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ محرمات سے نکاح کو حلال کر دے مسلم معاشرے میں۔ تو کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، تو بہت سی چیزیں تو تھیں، بہت سی چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اچھا یہ بتائیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ موضوع علی تھا لیکن اب علی موضوع ہو گئے، تو کچھ اب آپ اس پہ گفتگو فرمائیں۔ آپ کی تو پھر گفتگو ماشاءاللہ نہیں، میں مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے بھائی میں کیا گفتگو کروں گا ماشاء اللہ سے بلیغ اور فصیح گفتگو آپ نے فرما دی حضرت علی مرتضیٰ کا۔ اور آپ نے جو حوالہ دیا تھا وہ کتابوں سے آپ نے وہ حوالہ دیا تھا جو مفتی صاحب فرمایا۔ کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہاشمی تھے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی ہاشمیہ تھی، فاطمہ بنت اسد، آپ کے والد ماجد علی بھی ہاشمی تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا ان کے لیے قبر تیار کی گئی تو سب سے پہلے حضور قبر میں اترے، قبر میں لیٹے اور اپنے وجود کے لمس سے اس قبر کی خاک کو رشک جنت بنایا، اور پھر یہ دعا کی کہ اللہم اغفر لفاطمہ بنت اسد ووسع علیہا مضجعہا بحقی و بحق الانبیاء الذین من قبلی، یا اللہ میرے اور سابق تمام انبیاء کرام کے وسیلے سے ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو ان کے لیے کشادہ فرما۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، اصل میں اسٹارٹ آپ کو اچھا مل گیا، سینچری بنانی ہے آپ نے۔ نہیں سینچری کیا میں نے جو محرمات کی بات کی وہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات کی، اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ آپ تو حدیث کے استاد ہیں، آپ تو بہرحال میں یہاں عرض کرا تھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات و جمالات اور علوم و فنون پر دسترس اور پھر تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ دیکھیے جب اعلان نبوت کی پہلی منزل آتی ہے اور اس کے انتظامات اور انتظامات کے لیے حضرت علی پر نگاہ انتخاب جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام و انصرام کا کام حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کیے۔ اور جہاں تک بات تربیت کی ہے، تربیت تو بچپن سے ہی آغوش نبوت پہ تربیت پا رہے تھے، علوم نبوت منتقل ہو رہے تھے مسلسل، یہ عمل مسلسل ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے جب وہ مجمع میں قبول نبوت، اقرار نبوت کی گھڑی آئی، سب سے پہلے یہ شرف بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، خود بھی فرماتے ہیں اس بات، یہی نہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی مرتضیٰ کا نمبر آتا ہے۔ اب شب ہجرت کو لے لیجیے، ایثار و قربانی کی مثال کو لے لیجیے اور سوچیے ذرا، چاروں طرف دشمنان اسلام اور خون کے پیاسے تلواروں کے ساتھ موجود ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ہجرت فرما رہے ہوں اور دشمنوں کو اس کی اطلاع بھی ہوئی ہو اور وہ محاصرہ بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہو اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی افراد اس گھر میں موجود ہیں اس وقت، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارادہ ہجرت فرما کر جانے کے لیے ارادہ فرماتے ہیں، یعنی جانے کی تیاری ہوتی ہے، تو
کس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ کو اس بستر میں لیٹنا ہے، اور یہ جو امانتیں ہیں میرے اس مشرکین مکہ کی، یہ آپ نے ان کے سپرد کر کے میرے پاس آ رہا ہے۔ اب خوف کا منظر بھی ہے، عمر بھی اتنا پختہ نہیں ہے، اور ایثار و قربانی کی مثال بھی دیکھیے، بڑے سکون اور سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شب ہجرت میں بستر رسول، اب اس سے بڑا اعزاز میں تو کہتا ہوں دنیا میں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیا ڈاکٹر صاحب، یہ بات درست نہیں ہے، آپ کی اس قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ جو امانتیں سپرد کی، تو کیا یہ اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ امانتیں امانت داروں تک صرف علی پہنچا سکتا ہے؟ بالکل بالکل میرا اگر آپ نے نقطہ سمجھ لیا، نقطہ بہت زبردست، امانتیں امانت داروں تک صرف علی پہنچا سکتا ہے۔